قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلے تو میں اپنا کیس رکھنا چاہتا ہوں. اب یہ ہو کیا رہا ہے؟ 12 مئی سے ہم یہ جو جج دلاور ہے اس کے خلاف ہم نے کہا ہوا ہے کہ ہمیں اسے انصاف نہیں ملے گا. جس طرح اس نے فرد جرم میرے پہ لگا دیا مجھے میرے سنے بغیر، اور وہ بھی آ کے جب مجھے غیر قانونی طور پہ پکڑا ہوا تھا انہوں نے جیل میں، تو اس نے وہاں آ کے عدالت لگا دی، نہ میرے وکیل کو پتا نہ مجھے پتا، اور وہاں آ کے فرد جرم لگا دیا. تو ہمیں تب سے پتہ چل گیا کہ یہاں انصاف نہیں ہمیں ملے گا. ہم نے اپلیکیشن فائل کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ ہمیں ہمارا ٹرانسفر کیا جائے، ہم کسی اور جج کے سامنے کیس لگایا جائے. یہ ہمارا حق ہے. لیکن بدقسمتی سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو چیف جسٹس بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے بھی سب سے زیادہ، جب 9 مئی کو مجھے جس طرح گھسیٹ کے لے کے گئے اور سپریم کورٹ نے کہا کہ غیر آئینی اور غیر قانونی تھا جو مجھے اغوا کیا، اس نے ہائی کورٹ چیف جسٹس اسلام آباد کے ہوتے ہوئے انہوں نے اس کو جائز قرار دے دیا. تو ہمیں تو وہاں بھی بڑے گلے شکوے آ رہے تھے. اس سے پہلے تحریک انصاف کے ہمارے جو الیکشن کمیشن کے کیسز لگے ہوئے تھے، ہمارے جو وکیل انور منصور وہ بار بار کہتے تھے کہ یہاں میں انصاف ہی نہیں مل رہا. جو فورن فنڈنگ کا کیس تھا، ہم سپریم کورٹ نے کہا ہوا ہے کہ سب کے اکٹھے سنے جائیں، سارے جو باقی جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی، نون لیگ، پی ٹی آئی، اکٹھے سنے جائیں کہ فنڈنگ کدھر سے آتی ہے. ان کے کیس سنے نہ جائیں. یہ عامر فاروق کے پاس لگے ہوئے تھے. ہمیں بڑا اعتراض تھا. پھر اعظم سواتی انہوں نے تو باقاعدہ لیٹر دیکھا کہ مجھے یہاں انصاف نہیں ملے گا. اور پھر جب وہ ہوا، پھر اس سے پہلے ٹیرین کیس، جو 3 ممبر بینچ نے، جب 2 ممبرز نے کہہ دیا کہ وہ کیس مینٹینیبل نہیں ہے، جسٹس صاحب نے وہ کیس لے کے بیٹھ گئے. تو ہم نے پھر دونوں کی طرف، ہم نے دونوں ججز کا کہا کہ یہ ہمیں ان امپائرز پہ اعتماد نہیں ہے، یہ ہمارا رائٹ ہے. ہم نے ریکوزل کا کہا. اب آج کیا ہوتا ہے؟ آج جو سپریم کورٹ میں ہم پہلے جب یہاں سے نہیں انصاف ملا، پھر ہم اسلام آباد ہائی کورٹ گئے، وہاں انصاف نہیں ملنا تھا، ہم سپریم کورٹ چلے گئے. سپریم کورٹ نے کہا کہ جو ہماری پٹیشنز لگی ہوئی ہیں ہائی کورٹ میں وہ سب اکٹھی سنی جائیں. اب آج اکٹھی سنی نہیں گئی پٹیشنز. جو ہماری پٹیشن تھی ٹرانسفر کی، ہماری ریکوزل کی، ہم نے کہا کہ جسٹس عامر کو ہماری نہیں سننی چاہیے ہماری پٹیشنز، وہ بھی ڈسمس ہو گئی، وہ اگنور ہو گئی. جو ہم نے گواہ کا کہا ہوا تھا کہ ہمیں گواہ کا تو موقع دیں کہ ہم فیئر ٹرائل، اور اب تو میں خیر وکیل ہی بن گیا ہوں کہ آرٹیکل کا آئین کا 10A کہتا ہے فیئر ٹرائل کے اندر ہمیں موقع ملنا چاہیے کہ ہم اپنے گواہ پیش کریں. اور وہ گواہ ڈال دیے آگے، اور کل انہوں نے کہہ دیا کہ ہمایوں دلاور ہماری فائنل آرگیومنٹ سن سکے. اب ہماری فائنل آرگیومنٹ وکیل کیسے کرے جب ہمارے گواہی نہیں پیش ہوا ہے؟ یہ فیئر ٹرائل کیسے ہوتا ہے؟ آج انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا. تو نہ وہ ٹرانسفر کیا ہمایوں، نہ اس کا سنا ہمایوں کا دلاور کا کہ ہمیں ٹرانسفر چاہیے وہاں سے، نہ انہوں نے سپریم کورٹ جس نے کہا کہ سب اکٹھی پٹیشن سنی جائے، نہ انہوں نے وہ سنا. 7 پٹیشنز تھیں، ان میں سے انہوں نے صرف جو باقی آگے کر دی یا ڈسمس کر دی، اور جو اصل ہم ٹرانسفر چاہتے تھے وہ کی نہیں. اور یہ بھی نہیں اسے باؤنڈ کیا کل دلاور کو، کہ جج دلاور کو، کہ وہ تب تک فیصلہ نہیں کر سکتے، آرگیومنٹس پوری نہیں سن سکتے جب تک ہمارے گواہ پیش نہ ہوں. اب وہ کل کے اوپر پھر ڈال دیے.